اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، اللہ نے اپنے احکام پہ عمل کرنے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا ہے. نبی وہ ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے، اللہ سے علم و عمل لیتا ہے اور امت پر علم و عمل عطا کرتا ہے. اور نبی اللہ کو علم و عمل لینے میں اللہ کا نمائندہ، امت کو علم و عمل دینے میں امت کا نمائندہ اور اللہ کا نمائندہ. جب حضور پاک علیہ السلام آئے ہیں تو سرور کائنات آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے بعد نیا نبی اس دھرتی پر پیدا نہیں ہوگا. آپ کا اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں. رسول پاک کے بعد نہ کوئی نیا نبی ہے نہ کوئی نیا رسول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں علماء نے امت کو حفاظت کے طور پہ علوم بھی سمجھانے ہیں اور علوم دے کر قیادت بھی کرنی ہے. وقت کا عالم اللہ کے نبی کا وارث ہوتا ہے اور وارث وہی کچھ بتاتا ہے جو مورث چھوڑ کے جاتے ہیں. انبیاء کرام نے دین کو چھوڑ کے آپ کو اور مجھے ایک بات سمجھائی ہے کہ علماء انبیاء کے وارث بن کے اس چیز کو آگے لے جائیں گے. آج کانفرنس میں مجھے عنوان ملا خدمات علماء دیوبند کانفرنس، تو میں اس پر ایک بات کروں. امت میں علماء دیوبند وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ دین پر قربانیاں دی ہیں جو 1400 سال میں صحابہ کے بعد کسی نے نہیں دی، اور اس حد تک دی ہیں کہ آپ ان قربانیوں کا احساس نہیں کر سکتے. توجہ رکھنا، دارالعلوم دیوبند اس مدرسے کا نام ہے جس مدرسے کی بنیاد خواب میں آپ کے اور میرے پیارے نبی نے رکھی ہے. حضرت مولانا شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے خواب دیکھا اور خواب دیکھ کر صبح اٹھے اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں زیارت کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے فرمایا میں ایک گول دائرہ لگا رہا ہوں، یہاں سے علم پھوٹے گا. تو ان کو علماء نے کہا وہ کون سی جگہ گول دائرہ لگایا؟ انہوں نے فرمایا فلاں جگہ. تو وہ وہاں گئے، دیکھا تو گول دائرہ لگا ہوا تھا. اس جگہ پر مدرسہ دارالعلوم دیوبند قائم ہے. اچھا، مزے کی بات، آج مزے کی بات یار آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، میرے سر کو چکر آ رہا ہے. آپ کے پاس پانی ہے؟ آج 5واں دن ہے، میری یہی کیفیت ہے. آپ لوگ سمجھتے میں غصہ ہوا ہوں، میں غصہ نہیں ہوا، میں اصول کا پابند ہوں. درود پاک پڑھ لیں. میں اس دن ضلع دادو میں تھا، یہ وہاں میرے اوپر جادو کا اٹیک آیا اور اتنا سخت کہ میں بیان میں، میرے اس وقت مولانا ہاتھ لگا ہے میرے جسم کو، ٹھنڈا ہے گرم ہے، ٹھنڈا یخ جسم ہے. اور اسٹیج سیکرٹری کہہ رہا تھا غصہ ہو کر جا رہے ہیں، غصے والا تو گرم ہوتا ہے. کہاں ہے ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب؟ آئے ہاتھ لگائیں، مجھے ہاتھ لگا. ٹھنڈا ہے گرم ہے؟ تو آپ اندازہ لگائیں یہ حال ہے. اس لیے کہتا ہوں جب آیا تھا وقت پہ بیان شروع کراتے، اللہ کی قسم میری طبیعت اس وقت ٹھیک تھی، میں کر لیتا بات. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میں بات کر رہا تھا اس جگہ دارالعلوم دیوبند بنا جس کی نشاندہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے.
تو رسالت مآب علیہ السلام کے فیض کا یہ عالم ہے کہ آج اس جگہ ایک برآمدہ قائم ہے، اس کا نام ہے نور درہ یا نو درہ۔ یہ وہ جگہ ہے جس پر حضور نے نشان لگایا تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں آج بھی کسی کو سبق یاد کرنا ہو، بچہ وہیں بیٹھتا ہے، اسے سبق یاد ہو جاتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند یوں قائم ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ یاد رکھیں، خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ شروع ہوئی تو پہلا نمبر حضرت ابوبکر کا ہے۔ یہاں دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھی تو دارالعلوم دیوبند کا پہلا محتمم حضرت ابوبکر کی اولاد ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی خدمات میں اس سے بڑی بات اور کیا کروں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں ایسی بنیاد رکھ کے گئے ہیں کہ یہاں سے اٹھنے والا ہر عالم کسی نہ کسی دین کی خدمت میں ماہر بنا ہے۔ میں مثال پیش کرتا ہوں حضرت مولانا شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ کی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے؟ تو ان کی بات کو میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ گویا حضرت شیخ الہند کی کتابیں تو بہت ہیں، لیکن ان نے اپنے ایک ایک شاگرد کو ایسا تیار کیا کہ وہ شاگرد خود اپنی ذات میں کتاب تھا۔ حضرت شیخ الہند کی کتابیں اگر آپ نے انسانیت کی شکل میں دیکھنی ہو تو آپ کو نظر آئے گا حضرت مولانا حسین احمد مدنی گویا دارالعلوم دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی اور حدیث پاک کا ماہر، یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن کی حدیث پاک پر کتاب ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ یہ قرآن کریم کے مفسر دارالعلوم دیوبند کی، حضرت شیخ الہند کی گویا یہ قرآن کریم کے علوم پر کتاب ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کے علوم کو احادیث کی تشریح کی شکل میں سامنے رکھنے پر حضرت شیخ الہند کی کتابی شکل میں انسان علامہ انور شاہ کشمیری ہے، اور دعوت و تبلیغ کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے حضرت شیخ الہند کے شاگرد مولانا الیاس دہلوی پوری کتاب التبلیغ ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ یہ پوری کتاب الجہاد ہے۔ ایک ایک مسئلے پر دارالعلوم دیوبند نے وہ افراد قائم کیے ہیں جو امت کی رہنمائی میں آگے۔ اور میں موجودہ دور میں اگر بات کروں تو رب نے چنا ہے حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو۔ میں کل ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ وہ فرد ہیں جن کو اللہ نے دارالحدیث سے اٹھا کر اسمبلی میں بھیجا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ شروع میں جب میں اسمبلی گیا تو میں نے وہاں دیکھا وہاں کے لوگوں میں نمازیں کم ہیں، دین کی طرف رجحان کم ہے، دین کی طرف معاملات کم ہیں، تو پتہ نہیں اللہ نے مجھے یہاں کیسے انتخاب کیا اور میں ادھر آ گیا۔ کہتے ہیں پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں آنے کی وجہ کیا تھی۔ وجہ بنی قادیانیوں کا مسئلہ۔ اس وقت اسمبلی میں آیا تو تمام مکاتب فکر کے علماء نے حضرت مفتی صاحب کو اپنا بڑا بنایا۔ تمام سیاسی زعماء ملت، تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتوں نے مل کر قادیانیت کا مسئلہ حل کیا اور حضور پاک کے غدار کو کافر اقلیت قرار دلایا۔ کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ آیا کہ اللہ نے ہم سے کام کیا لیا۔ قادیانیت کے خلاف جو ان نے کام کیا، اچھا پھر ان کے کام کیا ہے؟ جب قادیانی کافر اقلیت قرار ہو کر جانے لگا تھا تو پھر قادیانیت کے معاملات یہ ظاہر باس آئے کہ قادیانی جب یہاں سے واپس گئے انگلینڈ میں گئے تو انگلینڈ میں پہنچ کر قادیانیوں نے ایک بیانیہ بنایا، ایک عنوان بنایا۔ وہ عنوان کیا کہ علماء کی قدر کرے عوام، علماء کی عزت کرے عوام، لیکن عالم وہ ہو جو قرآن کا حافظ، مسجد کا امام ہو، مسجد کا خطیب ہو، کتاب پڑھانے والا ہو، تدریس والا ہو، تبلیغ والا ہو، خانقاہ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرانے والا ہو۔ لیکن ان علماء کی تو قدر کرنی ہے۔ کچھ علماء وہ ہیں جو خود کو سیاسی کہتے ہیں، ان سیاسی علماء کی قدر نہیں کرنی۔ یہ قادیانیوں کا بنائی ہوئی چال تھی۔ کیوں؟ قادیانی جانتا
ہوتا ہے، تدریس میں اعلیٰ مدرس اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، امام اور خطیب اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، خانقاہ کا پیر اسمبلی کا ممبر نہیں ہے۔ جہاں قانون پاس ہوتا ہے، جہاں آئین پاس ہوتا ہے، جہاں قوانین بنتے ہیں، وہاں پر آنے والا سیاسی عالم ہوتا ہے، اور سیاسی عالم آ کر وہاں پر آئین اور قانون بناتا ہے۔ اور قادیانیت کو چوٹ لگی تھی سیاسی علماء سے لگی تھی، اس لیے اس نے سیاسی عالم کو بدنام کیا۔ آج بھی دنیا میں لوگ کہتے ہیں مولوی کا سیاست سے کیا کام ہے، دنیا میں لوگ کہتے ہیں مولوی کا سیاست میں کیا معاملہ ہے۔ مولوی مسجد سنبھالے، مولوی ممبر سنبھالے، مولوی مدرسہ سنبھالے، یہ عالم کے کام ہے۔ عالم کے کام سیاست نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سنو، عالم کا کام جیسے ممبر ہے، عالم کا کام جیسے مصلی ہے، عالم کا کام جیسے تدریس ہے، عالم کا کام جیسے تبلیغ ہے، وہاں پر سیاست اسلامیہ بھی عالم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلف آخر، فرمایا انبیاء کرام نبی بھی ہوتے، سیاستدان بھی ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد میرے خلیفے علماء آئیں گے۔ فَيَكْسُرُونَ، اور کئی آئیں گے۔ پتہ چلا امامت نبی کی وراثت مولوی کو ملی ہے، خطابت نبی کی وراثت مولوی کو ملی ہے، مصلی نبی کی وراثت عالم کو ملی ہے، مدرسہ نبی کی وراثت عالم کو ملی ہے، تبلیغ نبی کی وراثت عالم کو ملی ہے، تو سیاست نبی کی وراثت بھی علماء کو ملی ہے۔ یہ پیغمبر کی وراثت ہے۔ یہ وراثت ایسی ہے جس وراثت کو خدا کی قسم اگر امت سنبھال لے تو امت کے مدرسے بھی بچیں گے، داڑھی بھی بچے گی، ٹوپی بھی بچے گی۔ آج ہم بیٹھے ہیں کھلے عام جلسہ عام میں، یہاں بیٹھ کر دین کی دعوت کر رہے، دین کی دعوت بتا رہے، یہ علماء سنا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، رسالت مآب کی نیابت سیاست میں اس پاکستان کے ملک کو ان علماء نے اتنا مضبوط کیا ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھ کر ہمارے مدارس و مساجد کے محافظ ہیں۔ ورنہ آپ نے موجودہ حکومت کے حالات تو دیکھے تھے کہ جب موجودہ حکومت تبدیلی کے نام پہ آئی تو قادیانیوں سے انگلینڈ میں وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے۔ آپ بتاؤ، وہ قادیانیوں کا سربراہ مرزا مسرور کہتا ہے، اور یہاں انہوں نے آ کر پہلے وزیر خزانہ جسے بنایا وہ میاں عاطف قادیانی کا اعلان ہوا۔ یہ تو سلام ہے آپ لوگوں کے جذبے کو، سلام ہے پاکستانی ملت و قوم کو، جنہوں نے ایک زبان ہو کر قادیانی کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا۔ تو میرے دوستو، آپ اپنے سیاسی قوت کا دست بازو بنیے، آپ ان علماء کرام کا ساتھ دیجئے، ان کے ساتھ چلیے، ان کے ساتھ قدم بقدم رہیے۔ خدا کی قسم مدرسے بھی بچیں گے، مسجد بھی بچے گی، دین بھی بچے گا۔ اور پھر میں ایک بات، اس دن مجھے کسی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان 40 سال سے اسمبلی میں ہے، اس نے دین کا کون سا کام کیا ہے؟ میں نے کہا جی دو باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو تم نے ووٹ کتنے دیے ہیں، کتنے ممبر بنا کر اس کے بھیجے ہیں جو تم اس سے پوچھتے ہو کہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور دوسری بات ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو وہاں ہیں، چند ایم این اے لے کر بیٹھے ہیں، جو ہمارے چند ایم این اے ہیں وہ قانون سازی کی پوزیشن میں نہیں ہے، حکومت سازی کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ خود حکومت بنا نہیں سکتے، صرف ایک کام ہے کہ کوئی کفریہ قانون آئے گا تو اس کے راستے میں بند باندھ لیں گے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں تم نے طاقت پوری دی ہوتی، ایم این اے کا 1/3 میجارٹی دی ہوتی تو پھر ہم مولانا فضل الرحمان سے پوچھتے کہ آپ نے دین کے لیے کیا کیا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو جنگل کے درخت کاٹنے کے لیے آپ کسی کو بھیجتے ہیں، چھری دے کر بھیجتے ہیں یا پورے آلات دے کر بھیجتے ہیں؟ تو آپ ہمیں چھری دے کر کہتے ہیں جاؤ اسمبلی میں صاف کر لو معاملہ، کفر کے راستے میں بند کیسے باندھے جائیں گے؟ کفر کے راستے میں کیسے دیوار کڑی کی جائے گی؟ وہ تب ہے جب علماء کرام وہاں موجود ہوں۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ مزید آپ کے سمجھانے کے لیے بڑے درد دل سے کہتا ہوں، آپ اپنی نالی کی بنیاد پر، نوکری رکھنے کی بنیاد پہ، گلی بننے کی بنیاد پہ، سڑک کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہو، ووٹ نالی کے اوپر نہیں دینا ہوتا۔ نالی بنانا تو ایم این اے کا حق ہے، سڑک بنانا تو اس کا حق ہے، فنڈز اس کو جاری کرنا آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔
آپ ووٹ دو تو کسی نظریے کی بنیاد پہ دو. کرو گے نا انشاءاللہ؟ نظریے کی بنیاد پر. اور جب نظریے کی بنیاد پر بندہ دیتا ہے تو پھر دنیا بھی اس کی کامیاب ہے، آخرت بھی اس کی کامیاب ہے. یہ ووٹ کی پرچی کی طاقت آپ نہیں جانتے. یہ ووٹ کی پرچی کو کسی برادری کی وجہ سے ضائع نہیں کرتے، کسی معاملے پہ نہیں، بلکہ اس بات پہ جو اعلان ہے ہمارے علماء کا کہ اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا. بس جب تک علماء اس پر ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں، اور حقیقتاً اس پر ہیں. ہمارے کون سے عالم دین کے معاملات میں، کون سی اسمبلی کے عالم کے معاملے میں اللہ کے دین کی خلاف ورزی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر دنیا میں بھی انہی کے ساتھ رہو، آخرت میں بھی انہی کے ساتھ رہو. میں نے ایک تبدیلی والے سے کہا ہے، میں نے کہا آپ یوتھ یہ بنے ہوئے پھرتے ہیں، ایک بات میں پوچھتا ہوں، ذرا مجھے بتائیں کہ آپ چاہیں گے کہ تم فوت ہو تو تمہارا جنازہ عمران خان پڑھے؟ بولو. تمہارا جنازہ یہ فواد چودھری پڑھے؟ آپ چاہو گے کہ تمہارے جنازے یہی لوگ پڑھیں؟ کہتے نہیں، ہم تو چاہیں گے عالم پڑھیں. تو میں نے کہا جب عالم کے ساتھ آخرت میں رہنا چاہتے ہو تو دنیا میں کیوں نہیں رہتے؟ دنیا میں بھی علماء کے ساتھ رہے نا. تو دنیا، اور عجیب بات ہے آج کل یہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آٹومیٹک آئے ہیں، کہتے ہیں جدید طرز میں یوں ہے، جدید یوں ہے. مولوی پرانی بات کرتے ہیں. جی بابا، ہمارے پاس شریعت پرانے دور کی آئی ہے، نبی پاک پرانے دور کے ہیں، قرآن و سنت پرانے دور کے ہیں، تو ہم اسی دور کی بات کریں گے. باقی ہر دور پہ دین کو بدل لینا یہ علماء دیوبند کا وراثت نہیں ہے. ہر دین میں ہر دور میں تبدیلیاں کر لینا یوں نہیں ہے، بلکہ ہم نظریے، کاز، مشن اور مسلک پر موجود ہیں. یہ جمعیت کا پرچم آپ کے سامنے ہے. یہ جمعیت کا پرچم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اماں عائشہ کے دوپٹے کا پرچم بنایا تھا. آپ مجھے کوئی ایک جماعت دکھا دیں جس کے پرچم میں وہ ہو جسے پرچم نبوی کہتے ہیں، اور آپ مجھے کسی ایک جماعت کی قیادت دکھا دیں جس جماعت کا قائد یوں شکل میں پورے رمضان مبارک کے تراویح کی امامت کرتا ہو. تو آپ مجھے دکھا دیں مصلی پر ایک رکعت پڑھانے کے لوگ قابل نہیں ہیں. وہ مقابلہ مولانا فضل الرحمان کا کریں گے جو 20 رکعت تراویح کی امام ہر سال سے کر رہا ہے. عام بندہ تو ایک رکعت پڑھانے والا اس کا حال نہیں ہے. حضرت مولانا کو اللہ نے اتنا ڈسپلن دیا ہے. کراچی تا اسلام آباد آزادی مارچ میں تم لاکھوں بندے ان کے ساتھ چلے ہو، کسی ایک دکان کو لوٹا گیا ہے؟ کسی سرکاری املاک پر حملے ہوئے؟ مجھے بتائیں کوئی پولیس اور فوج پر اٹیک ہوا ہے؟ کوئی پی ٹی وی کے اوپر جا کر اپنی شلواروں کو ٹانکا ہے؟ کوئی سپریم کورٹ کی عمارت کے اوپر جا کر کپڑوں کو لٹکایا ہے؟ یا کوئی ایک شیشہ ٹوٹا، کسی دکان کا تالا ٹوٹا، کوئی روڈ کا گملہ ٹوٹا؟ کچھ نہیں ٹوٹا. اللہ نے اتنی دیانت دی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایمبولینس مریض کی آتی تھی نا تو مریض کی ایمبولینس کے لیے راستہ صاف کر دیا جاتا. آج یہاں ایک وزیر کا پروٹوکول ہو، اس ایک کے پروٹوکول میں ایمبولینس میں مر مر کے سسکیاں لے کے بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتے، پروٹوکول نہیں کھولتے. یہاں یہ حال ہے. آپ لاہور کے جلسے میں دیکھو، میٹرو بھی چل رہی ہے اور بیانات بھی ہو رہے ہیں. آپ میرے دوستو ان کا ساتھ دیجئے.